یہ واقعہ حضرت ابو الفضل جوہری مصری علیہ الرحمہ کی روحانی عظمت اور دلوں کے حال سے آگاہی کی عکاسی کرتا ہے۔ حضرت ابو الفضل کا شمار اللہ کے مقبول بندوں میں ہوتا تھا۔ ایک شخص نے ان کی بڑی تعریف سنی اور ان کی زیارت کے شوق میں مصر کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ حضرت کی مجلس میں پہنچا تو حیران رہ گیا کہ حضرت ابو الفضل نے شاندار اور قیمتی لباس پہن رکھا ہے اور بظاہر ایک امیر شخص نظر آ رہے ہیں۔ اس شخص کے دل میں شک پیدا ہوا کہ اتنے دنیاوی شان و شوکت رکھنے والے اللہ کے ولی کیسے ہو سکتے ہیں، اور اس نے سوچا کہ یہ واقعی اللہ کے مقرب بندے نہیں ہو سکتے، لہٰذا واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ واپسی کے سفر کے دوران ایک گلی سے گزرتے ہوئے اس نے ایک عورت کو روتے ہوئے دیکھا۔ وہ بڑی پریشان حال تھی۔ اس شخص نے اسے رونے کا سبب پوچھا۔ عورت نے بتایا کہ اس کی ایک جوان بیٹی ہے جس کی شادی کا وقت قریب ہے، مگر اس پر کسی جن کا سایہ ہو گیا ہے اور وہ شدید بیمار ہے۔ عورت نے مزید کہا کہ وہ ایک غریب عورت ہے اور اس مصیبت کا حل تلاش کرنے میں بے بس ہے۔ اس شخص نے اسے تسلی دی اور کہا کہ وہ اس کی مدد کرے گا اور علاج کی کوشش کرے گا۔ عورت اپنی بیٹی کو اس کے پاس لے آئی۔ اس شخص نے جب لڑکی کی حالت دیکھی تو وہ خوفناک حرکات و سکنات کر رہی تھی۔ اس شخص نے لڑکی پر قرآن مجید کی آیات پڑھ کر دم کرنا شروع کیا تو اچانک اس لڑکی کے اندر موجود جن بول پڑا۔ اس نے کہا، میں ان 7 جنات میں سے ہوں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ہم 7 حضرت ابو الفضل کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے تھے، مگر اسی دوران اس لڑکی نے ہم پر گندگی پھینکی۔ میرے ساتھی تو بچ کر نکل گئے لیکن گندگی مجھ پر لگ گئی اور میں نماز سے محروم رہ گیا۔ اسی غصے میں نے اس لڑکی کو قابو میں کیا۔ جن نے مزید کہا کہ اس شخص نے حضرت ابو الفضل کے متعلق اپنے دل میں بدگمانی کی تھی اور دل میں شک پیدا کر کے وہ واپس چلا گیا تھا۔ جن نے اسے تنبیہ کی کہ اللہ کے ولیوں کے بارے میں شک و شبہات کو دل میں جگہ نہ دیا کرو۔ اس شخص نے اس بات پر ندامت محسوس کی اور فوراً حضرت ابو الفضل کی طرف لوٹنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے جن سے وعدہ کیا کہ وہ توبہ کرے گا اور دوبارہ حضرت ابو الفضل کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ اس شخص کی درخواست پر جن نے بھی لڑکی کو چھوڑ دیا اور چلا گیا۔ بعد میں وہ شخص حضرت ابو الفضل کی مجلس میں دوبارہ حاضر ہوا۔ حضرت ابو الفضل نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے فرمایا، جب تک جن نے نہیں کہا تم نے ہماری بزرگی کو قبول نہیں کیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کی ظاہری حالت سے ان کے مقام و مرتبے کا اندازہ نہیں لگانا چاہیے۔ اللہ والے اگر دنیاوی مال و دولت یا خوبصورت لباس میں نظر آئیں تو یہ ان کی روحانی حیثیت کو نہیں بدلتا۔ ان لوگوں کے دل اللہ کی یاد میں مگن رہتے ہیں اور وہ اپنی ہر خواہش اور عمل کو اللہ کی رضا کے مطابق کرتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے نہ صرف انسانوں بلکہ جنات کے لیے بھی رہبر و مقتدا ہوتے ہیں۔ ان کی صحبت میں آ کر جن و انس اپنے دلوں کو اللہ کے قریب محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو دلوں کے بھید اور نیتیں بھی عطا کرتا ہے اور ان کو لوگوں کی اندرونی کیفیت کا علم ہوتا ہے۔